یہ وہ شمشیر ہے کہ جو اعلی حضرت علیہ رحمہ کی مقدس ذات کے حوالہ سے ہی چل رہی ہے، اور ان پر تبرہ بازی دشنام درازیوں کا بازار آج کل انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ کون جائے اعلیٰ حضرت پر جنہوں نے یہ بتا دیا کہ یزید کے فاسق فاجر ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ خدا را اعلیٰ حضرت خبردار کوئی ہمارے سامنے کسی امام کو نبی بنا کر پیش نہ کرے۔ بہت 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 غلط لکھا، بہت 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 غلط لکھا، اور ایسے لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے یزید فاسق فاجر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے تو اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کہ کسی کو نبی بنا کر پیش نہ کرو، اعلیٰ حضرت کی بات کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ گالیوں کا طوفان ان کی طرف ہوا جو اعلیٰ حضرت کے سچے پیروکار ہیں۔ یہاں پر اب بات کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو رہی ہے، میں نے کئی لعنتیوں کو سنا ہے، وہ خبیث کے بچے کہتے ہیں کتے کا بچہ، ابو جہل کی نسل، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بغیرت کا بچہ، کتے کا بچہ، حرام زادہ، تیرے جیسے حرامی لاکھوں پر لعنت ہم ڈال دیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، بغیرت کا بچہ۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے تو یزید پلید فاسق و فاجر جری علی القبائر ہونے کے لحاظ سے اہل سنت کا اجماع نقل کیا، اور یہ تفردات اٹھا کر لا رہے ہیں، جبکہ ہم ان سے یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اجماع دکھائیے۔ ایک تو وہ دعویٰ کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جو گئے تھے، اس کو فتنہ قرار دیا ہے، اس کو جہاد سے تعبیر نہیں کیا۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، یزید ٹولے کا مسلسل تعاقب کیا جا رہا ہے، اور ان کی علمی خیانتیں اور اسلاف سے روگردانی اور اسلاف کی تصانیف میں تحریف اور اجماع اہل سنت سے انحراف کر کے ایک باطل سوچ لانچ کرنے کی سایہ حاصل کی جا رہی ہے۔ چونکہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو کہ بڑے ہی بلند بانگ دعوی کرنے والے ہیں، اور بزام خیش اس قدر وہ اپنے آپ کو محقق علی الاطلاق سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے من میں یا ان کے گمان میں اس جہان میں کوئی اور نہ عالم ہے اور نہ ہی کوئی تحقیق کے میدان میں ان کا کوئی ثانی ہے۔ وہ تو ہم انشاءاللہ عز و جل بتدریج اس کی تحقیقات کا پردہ چاک کریں گے اور کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کہاں تک ہے اور یہ تحقیق کیسے کرتا ہے۔ اس کی ایک میں نے گفتگو سنی جس کے اندر اس نے ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارق الکتب ہے، کتابیں چرانے والا ہے۔ مگر جب ہم نے اس موصوف کی اپنی تصانیف کا سرسری سا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ موصوف خود بھی سارق التحریر ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ موصوف کی ایک کتاب ہے تنویر مصدر فیوز، اور یہ کتاب مصدر فیوز کی تصحیح و تسہیل و اضافہ مسمى بھی تنویر مصدر فیوز، یہ لکھنے والے موصوف فضل چشتی صاحب ہیں۔ اور اس کے ابتدا میں موصوف نے جو بلند بانگ دعوی کر رکھے ہیں اس کی ایک جھلک صفحہ نمبر اس کا 6 ہے۔ اس پر یہ موصوف کیا لکھتا ہے؟ ناچیز نے اپنے محسن و مربی کامل مجدد ملت اسلامیہ مدہ ذیل کے پرزور ارشادات کے مد نظر اسلاف کی مقدس کتب سے فیض یاب ہونے کے لیے فارسی قواعد کی مشہور کتاب مصدر فیوز مصنفہ منشی نظر الدین حسن شائق سنی حنفی رحمت اللہ علیہ جو مدت سے تصحیح و تسہیل و بقدر ضرورت اضافہ کی محتاج تھی، اس کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مقاصد بروئے کار لائے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی لکھا کہ مصنف علیہ رحمہ کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے اصل نسخہ یہ ہے جو کہ 1919 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے اندر اس نے اضافہ بھی کیا، تصحیح بھی کی اور تسہیل بھی کی، مگر جب ہم نے جائزہ لیا تو موصوف نے ہو بہو یہ کتاب جو 1919 میں شائع ہوئی اس کتاب کو اٹھا کے کچھ لفظ آگے پیچھے کر کے اس کتاب کو شائع کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے فارسی قواعد میں جو کتاب یہ لکھ دی ہے اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، جب کہ اس موصوف کا حال یہ ہے کہ اس کو اصل کتاب کے مصنف کا اصل نام بھی نہیں پتا کہ اصل نام کیا ہے، جبکہ ان کا اصل نام یہاں لکھا ہے بعد حمد اور صلات کے یہ نالائق نذیر الدین حسن شائق قرشی ہاشمی ابن شاہ غلام محی الدین، نذیر الدین اصل نام نذیر الدین ہے، اور موصوف نے یہاں لکھا ہے مشہور کتاب مصدر فیوز مصنفہ منشی نظر الدین حسن شائق۔ آپ اس میں کہیں گے کہ چونکہ یہ تو کاتب کی غلطی ہے، یہ تو پرنٹنگ میں غلطی
غلطی ہو گئی، یہ تو کمپوزنگ میں غلطی ہو گئی۔ جب حضرت کے دعوی اتنے بڑے بڑے ہیں کہ میرے جیسا کوئی محقق نہیں ہے تو اس کی پروف ریڈنگ کیوں نہیں کی گئی؟ پہلا پیج ہے، اگر اس کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کو درجن سے زائد اس کی لفظی عبارتی غلطیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ خیر آپ اس میں دیکھیے گا، پرانا چھاپا صفحہ نمبر اس کا 2 ہے، اور جو اس نقال نے نقل لگا کر کتاب شائع کی اور اپنا نام اس میں بڑا لمبا چوڑا لکھا، اور نام کے ساتھ سلطان العلماء شیخ الاسلام شمشیر اعلی حضرت، یہ وہ شمشیر ہے کہ جو اعلی حضرت علیہ رحمہ کی مقدس ذات کے حوالہ سے ہی چل رہی ہے، اور ان پر تبرہ بازی دشنام درازیوں کا بازار آج کل انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ کون جائے اعلیٰ حضرت پر جنہوں نے یہ بتا دیا کہ یزید کے فاسق فاجر ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے، خدا را اعلیٰ حضرت خبردار کوئی ہمارے سامنے کسی امام کو نبی بنا کر پیش نہ کرے۔ بہت 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 غلط لکھا اور ایسے لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے یزید فاسق فاجر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعلیٰ حضرت پر یہ بات کیسے مخفی رہی کہ جو اختلافی مسئلہ ہو وہ متواترات سے بن گیا؟ یہ کہاں ہے؟ پہلے تو اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ اس طرح سیدھے ہوئے کہ کسی کو نبی بنا کر پیش نہ کرو، اعلیٰ حضرت کی بات کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے آج چونکہ بات اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے، یعنی ڈائریکٹ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے سامنے کیا اور ان کا سامنا کرنے کا اعلان کر دیا، تو کہہ تو دیا کہ ادب سے ہے، باقی پھر بعد میں گالیوں کا طوفان ان کی طرف ہوا جو اعلیٰ حضرت کے سچے پیروکار ہیں۔ ایک دفعہ گالیاں سنیں۔ یہاں پر اب بات کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو رہی ہے تو بات لمبی کرنی پڑے گی، اور آج کے جاہلوں کی سرزنش ہے، آج کے جاہلوں کی سرزنش ہے، آج کے مترفزین کی سرزنش ہے، آج کے سنی نما رافضیوں کی سرزنش ہے۔ میں نے کئی لانتیوں کو سنا ہے، وہ خبیث کے بچے کہتے ہیں کتے کا بچہ ابو جہل کی نسل، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بغیرت کا بچہ، کتے کا بچہ، حرام زادہ، تیرے جیسے حرامی لاکھوں پر لعنت ہم ڈال دیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کتی کا بچہ ہوگا جو سمجھے کہ اس کے اندر اجتہاد کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں تھی۔ بغیرت کا بچہ وہ الو، لعنت ہے ایسے کتوں پر، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بڑوے اندھے اور کتے خنزیر، کتے کا بچہ ان کی ٹٹی کے کیڑے برابر تم سارے نہیں ہو سکتے، تم ملا پیر سارے مل جاؤ ٹٹی کے کیڑے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا سنا ہے میراث پونا؟ میراثی سنتے رہے، خنزیروں کو سنتے رہے، کیا کرتے رہے؟ اتنا بڑا علم، اتنا بڑے حقائق تمہارے سامنے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور جھوٹ کو میدان میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے تو یزید پلید فاسق و فاجر جری علی القبائر ہونے کے لحاظ سے اہل سنت کا اجماع نقل کیا، اور یہ تفردات اٹھا کر لا رہے ہیں، جبکہ ہم ان سے یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اجماع دکھائیے۔ ایک تو وہ دعویٰ کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جو گئے تھے تو وہ جہاد نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی علم الکلام، علم العقائد اور محدثین ہیں انہوں نے معاذ اللہ اس کو فتنہ قرار دیا ہے، اس کو جہاد سے تعبیر نہیں کیا۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی۔ اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ یہ بھی ان پر قرض ہے کہ 14 صدیوں سے اس پر اجماع دکھائیے کہ کسی ایک علم الکلام کے یا علم العقائد کے یا علم الحدیث کے کسی ایک امام نے مرکہ کربلا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فتنہ کہا ہو، اس پر اجماع دکھائیے۔ ابھی تک وہ اجماع نہیں دکھا سکے۔ اور دوسرا پھر جو یزید پلید کو یہ کلین چٹ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو پاک صاف کر کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف جبکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ یزید پلید بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، جری علی القبائر بھی ہے، تو اجماع اہل سنت کے مقابلے میں ان کو چاہیے کہ یہ اجماع دکھائیں، اور جو اجماع اہل سنت کا منکر ہو وہ ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ خیر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کتاب کا پیج نمبر 7 دیکھیے، مقدمہ فارسی اصطلاحات کے بیان میں، یہ پیج بھی سامنے رکھ لیجئے اور
इस पुराने छापे का जो पेज नंबर 2 है ये भी सामने रखिए, हू बहू आपको वही तारीफात नजर आएंगी जो इस पुराने छापे में मौजूद है। एक दो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। पुराने छापे में है मुकदमा दर बयाने इस्तिलाहात कवाइद के दनिस्तन आ जरूरत। हरकत की तारीफ इन्होंने क्या की है, पेश और जबर और जेर को कहते हैं, और हजरत ने क्या की है, हरकत पेश जबर जेर को कहते हैं। मुतहर्रिक वो हरफ है कि पेश या जबर या जेर रखता हो। हजरत मौसूफ ने क्या तारीफ की मुतहर्रिक की, मुतहर्रिक वो हरफ जिस पर हरकत हो। जम्मा जम रफा पेश को कहते हैं, हजरत ने जम्मा जम पेश को कहते हैं। फतहा नसब जबर को कहते हैं, फतहा जबर को कहते हैं। मजमूम मरफू वो हरफ के पेश रखता हो, और मौसूफ ने की मजमूम जिस हरफ पर पेश हो। ये आप देख सकते हैं और बखूबी इसका जायजा ले सकते हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसूफ सारिक़ुत तहरीर है। ये किताब जो 1919 में शाया हुई मस्तरे फयूज, तो इस किताब को उठा के मौसूफ ने चंद लफ्जों के रद्द-ओ-बदल के साथ इसको शाया करके अपना नाम उस पर चस्पा कर दिया, और फिर ये दावा कि मैंने इस किताब में जितनी तहकीक कर दी है फारसी जुबान में आज तक ऐसी तहकीकी काम किसी ने भी नहीं किया। यहाँ जो दावे किए गए हैं उनके लिहाज से ये अर्ज करना चाहूंगा। ये मौसूफ लिखता है, और नौबत बई जा रसीद की दीनी मदारिस में भी फारसी जुबान या तो बराए नाम रह गई कि जिसकी चंद किताबें बगैर कवाइद व ज़वाबित के गलत मलत तर्जमा के साथ पढ़ाई जा रही हैं, न इबारत पर सही गिरफ्त, न मतलब व माना से कोई मतलब, यमा जुबान मिन हैसु जुबान बाकी रह गई है, जिसके लिए जदीद फारसी की बेकार और कुफर और लादीनियत से लबरेज किताबें पढ़ी पढ़ाई जा रही हैं, और रूमियात अतारियात सादियात इकबालियात के ज़ख़ैर बलाए ताक किसी साहिबे दिल के मुंतज़िर पड़े हैं। ये मौसूफ के दावी हैं कि किसी दीनी मदारिस में ये किताबें फारसी की नहीं पढ़ाई जा रही, जो कि अब मैं इसमें जदीद फारसी के कवायद वज़ा कर रहा हूँ। इसके मुताबिक फिर मैं अपने तलामजा को अपने शागिर्दों को पढ़ाऊंगा। तो मैं इसको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह के फजल से जामिया जलालिया रिजविया मज़ारुल इस्लाम और मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग की जितनी भी ब्रांचेज हैं बिहम्दी ताला, उनमें पहला साल मुकम्मल फारसी का है, जिसमें करीमा सादी, नामे हक, पंदनामा, सरफे बियाई, मिजान सरफ, मालाउदा, मुनशाइब, और इसी तरह फारसी का आसान कैदा और किताब फारसी, पंदनामा, ये सारी की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं बिहम्दी ताला। गुलिस्तान सादी भी पढ़ाई जाती है। इसलिए आपकी इत्तला के लिए गुजारिश है कि दावी इतना किया करें जितना उनके लिहाज से आप पूरा उतर सके, और ये भी याद रखिएगा कि इस जहान में और भी इल्म रखने वाले अल्लाह के फजल से, और रब ने उनको इल्म और अमल से नवाजा है। अल्लाह ताला हम सब कामी नासिर हो। इंशाअल्लाह वज़्ज़ा वजल हम इसकी इस पूरी किताब का ऑपरेशन करेंगे और आपके सामने हम बतदरीज इसका ये ताक़ुब करेंगे और ये आपको दिखाएंगे ये शख्स कितना बड़ा सारिक़ तहरीर है। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल के लिए हमतन हर वक्त कोशा रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।